اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اناوش کمپیوٹر اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے محمد عمران۔ تو میرے معزز ناظرین، سب سے پہلے السلام علیکم۔ میرے معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے اس نیوز چینل سے روزانہ کی بنیاد پر اپنے ناظرین کے لیے حکمت کے ایک واقعہ، نصیحت آموز واقعہ، سبق آموز واقعہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، جس کا مقصد صرف اور صرف اپنی اصلاح ہے اور اپنے ناظرین کے دل میں صراط مستقیم پر چلنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ اگر ہماری اس چھوٹی سی کاوش کی وجہ سے کوئی رائی برابر بھی صراط مستقیم پر چلتا ہے تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کے لیے وہ بیش باقیمتی سرمایہ ہوگا۔ تو آج کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک شہر میں ایک پھل فروش اپنے دکان پر روزانہ کی بنیاد پر پھل فروش کرتا ہے۔ تو ایک دن وہ اپنی دکان پر پھل فروش کر رہا تھا کہ ایک اس کے پاس کسٹمر آیا، گاہک آیا۔ اس نے اس سے ادھر موجود مختلف پھلوں کے ساتھ ساتھ سیب کا ریٹ پوچھا۔ تو دکاندار نے جیسا کہ معمول کے مطابق اس کے اوپر بھی موجود تھا لکھا ہوا، لیکن اس نے اس کو منہ سے بول کر بتا دیا کہ یہ 100 روپے کلو کے حساب سے میں بیچ رہا ہوں۔ تو جیسے یہ ان کے درمیان بات چیت چل رہی تھی تو اسی اثناء میں، اسی لمحے ایک بی بی، ایک مستور، ایک باپردہ خاتون جو ہیں وہ اس کی شاپ میں داخل ہوتی ہیں۔ تو دکاندار جو ہے وہ پہلے والے گاہک کو چھوڑ کر اس کی طرف سے اس نے توجہ ہٹا لی اور وہ خاتون کی طرف متوجہ ہوا اور خاتون سے دعا سلام کے بعد پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے۔ تو خاتون نے مختلف چیزوں کے ریٹ پوچھنے کی بجائے ڈائریکٹ ہی پوچھا کہ آج یہ سیب کا ریٹ کیا ہے۔ تو دکاندار نے اسی سیب کا جس کا وہ پہلے والے گاہک کو 100 روپے ریٹ بتا چکا تھا، اس مستور کو، اس خاتون کو اس نے اسی سیب کا ریٹ جو ہے وہ 50 روپے بتایا۔ تو جیسے ہی اس کا یہ ریٹ بتانا تھا تو پہلے والا جو گاہک ہے جو اس انتظار میں کھڑا تھا کہ یہ بی بی چیز لے کر جائے اور میں پھل خریدوں، وہ اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ تو دکاندار نے جو کہ اس گاہک کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اس کی طرف متوجہ ہو کے اس کے اشارے سے روک لیا کہ آپ 1 منٹ صبر کریں، میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ یہ بات اشارے میں اس نے کہی۔ وہ رک گیا اور اس عورت نے 2 کلو سیب کا آرڈر دیا، 2 کلو سیب تلوائے اور وہ 100 روپیہ پیمنٹ کر کے وہ چلی گئی۔ تو وہ جو پہلے والا گاہک تھا جو کہ بڑی بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا تھا دکاندار کا کہ جیسے یہ فارغ ہو تو میں اس سے بات کروں، اس نے فوری طور پر کہا کہ یار یہ کون سی بات ہوئی، ایک جگہ پر، ایک شاپ پر ایک چیز کے 2 ریٹ آپ بتا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ پہلے آپ میری بات تفصیل سے سن لیں، اگر آپ کو میری بات سمجھ آ جائے تو آپ میرے سے فروٹ لے لینا، اگر میری بات پر یقین نہ آئے تو آپ بے شک نہ لینا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہ عورت جو ہے یہ ایک بیوہ عورت ہے، اس کے 5 یتیم بچے ہیں۔ یہ میری اس بستی میں رہتی ہے، میں اس کو پرسنلی جانتا ہوں۔ یہ بہت نیک سیرت اور ایک بہت ہی باکردار عورت ہے۔ میں نے ڈائریکٹ کئی دفعہ اس کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، میں نے اس کو فروٹ، سبزی، نقد کیش کے ذریعے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر دفعہ اس نے انکار کر دیا کہ بھائی میرے پاس یہ ہر چیز وافر مقدار میں موجود ہے۔ تو لیکن یہ سبزی جو ہے یہ روزانہ کی بنیاد پر، فروٹ جو ہے کبھی کبھی وہ مجھ سے خریدتی ہے۔ تو جب میں نے سوچا کہ مجھ سے یہ ڈائریکٹ مدد لیتی نہیں ہے تو میں کیوں نہ اپنی سبزی کے جو ہے ریٹ وہ اس سے آدھی قیمت چارج کروں، نہ کہ فل قیمت چارج کروں۔ تو جو سیب میں نے آپ کو 100 روپے کے بتائے ہیں، حقیقت میں بھی وہ 100 روپے کی ہیں۔ آپ مارکیٹ میں کہیں سے بھی جا کر اس کا پتہ کر سکتے ہیں، اس کوالٹی کا سیب جو آپ کو 100 سے کم نہیں ملے گا۔ تو میں نے اس کو 50 روپے میں صرف اور صرف اس لیے دے دیے ہیں کیونکہ یہ پچھلے کئی دنوں سے سیب کا ریٹ پوچھ رہی تھی۔ تو پہلے میں نے جو مہنگے والے تھے ان کا ریٹ بتاتے آج میں نے بالکل 50% بتایا تو اس نے خرید لیے، اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ آج اس کے بچے کتنے خوش ہوں گے سیب کھا کر۔ تو اگر آپ میرے واقعے پر یقین رکھتے ہیں تو آپ مجھ سے سیب لے لیں، اگر نہیں رکھتے تو آپ بے شک نہ لیں۔ تو اس نے خوشی خوشی وہ سیب 100 روپے کے حساب سے 2 کلو خریدے اور وہ گھر کو چلا گیا۔ تو میرے معزز ناظرین، اس واقعہ سنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ بعض دفعہ بعض لوگ آپ کی ڈائریکٹ مدد نہیں لیتے،
اتنے ایک سفید پوش اور اتنے وہ خوددار ہوتے ہیں کہ وہ کسی کی مدد کو قبول نہیں کرتے. تو آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ ان کو مدد کے لیے کہیں اور پھر ان کے متعلق سوچنا ہی چھوڑ دیں. آپ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حقدار ہیں تو آپ ان کی مختلف حوالوں سے ان کی مدد کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو پیسے دیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو آپ کئی طریقے اپنا سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. تو میرے معزز ناظرین, جس طرح اس وقت ہمارے ملک میں حالات چل رہے ہیں, بلکہ پوری دنیا میں ہی حالات چل رہے ہیں, تو ہم کو گرد و نواح دیکھنا چاہیے کہ کون ایسا سفید پوش ہے کہ جس کے ڈائریکٹ یا ظاہراً تو ذریعہ آمدن جو ہے وہ نہیں ہے, لیکن ان کے مسائل, ان کے روزانہ کے اخراجات تو ہیں وہ چل رہے ہیں, تو ہم کیوں نہ ان کی مدد کر دیں. اگر یہ میرا واقعہ اچھا لگے اور آپ کے دل میں رائے برابر بھی صراط مستقیم پر چلنے کا جذبہ پیدا ہو, تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, تاکہ جیسے کوئی اخلاقی واقعہ, کوئی اس طرح سبق آموز واقعہ ہم اپلوڈ کریں تو میرے معزز ناظرین تک پہنچ جائے. خالق مالک آپ کو اور مجھے اپنی حفظ و امان میں رکھے, بلکہ پوری انسانیت کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد والسلام.